روز ایک نیا ڈھونگ رچا لیتے ہیں حکومت والے. کیا تماشا ہے میری تعلیم کے ساتھ. ناظرین کرام، یہ موجودہ یا رواں تعلیمی سال اتنا ڈسٹرب گزرا ہے کہ اللہ کی پناہ. گرمیوں کی چھٹیاں 3 مہینے، یہ سمجھیں کہ معمول سے زیادہ چھٹیاں بچے گزار کے اسکولوں میں پہنچے اور بمشکل وہ اپنی روٹین میں آئے. دسمبر کا مہینہ، خوشگوار سردی اور سرما کی چھٹیاں ان کا آغاز ہو گیا اور 1 مہینہ چھٹیاں رہیں. خدا خدا کر کے بچے اسکولوں میں پہنچے. ابھی یہ تعلیمی گاڑی تھوڑی سی آگے بڑھی تو بسنت کی چھٹیاں. بسنت کی چھٹیوں کے بعد جنگ کی چھٹیاں. جنگ ایران میں، چھٹیاں ہمارے ہاں. پھر کفایت شاری کی چھٹیاں، پیٹرول کی چھٹیاں، پیٹرول کی کمی کی چھٹیاں. اور آپ دیکھیے کہ ہفتے میں 3 دن چھٹیاں، 4 دن بچوں نے اسکول جانا ہے. وزیر تعلیم صاحب فرماتے ہیں کہ اس سال موسم گرما میں سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کی تربیت، ٹریننگ وہ بالمشافہ ہوگی، کیونکہ آن لائن یا ڈسٹنس ٹریننگ سے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے. حضور آپ کی خدمت میں عرض ہے، مؤدبانہ عرض ہے کہ اگر اساتذہ آن لائن نہیں پڑھ سکتے، تربیت ان کی نہیں ہو سکتی، بچے کیسے پڑھیں گے؟ ہم نے کووڈ کے دنوں میں جو مشکلات دیکھیں اس سے ملتی جلتی مشکلات دوبارہ واپس آ گئیں. بچے جنہیں ہم گیجٹ سے دور رکھتے تھے، ان کے ہاتھوں میں گیجٹ دیے گئے، دینے پڑے. ماہرین تعلیم، ماہرین نفسیات، ماہرین طب وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ گیجٹس بچوں کو نہ دیے جائیں. یہ ان کی ذہنی نشو و نما، جسمانی نشو و نما، ان کی نفسیاتی نشو و نما، اس پہ برے اثرات ڈالتے ہیں. اور یہاں بات ہو رہی ہے آن لائن کلاسز کی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر اساتذہ کی تعلیم و تربیت ایسے ممکن نہیں ہے تو بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے ہوگی؟ بچوں کا سلیبس پڑھے لکھے والدین انہیں گھر پہ بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن اسکول ایک تربیت گاہ ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے وہاں تعلیمی. بچہ وہاں جاتا ہے، اس ماحول سے سیکھتا ہے، اور اس ماحول کو بچے سے اور بچے کو اس ماحول سے دور کیا جا رہا ہے. کلاس 9ویں کلاس بالخصوص برے طریقے سے متاثر ہوئی ان چھٹیوں کی وجہ سے اور ان تمام تر مسائل کی وجہ سے. سب سے پہلے 9ویں کلاس کا نصاب وہ تبدیل تھا، نیا نصاب تھا. اس کے بعد جو پیپر سکیم ہے، پیپر کی تیاری کی سکیم ہے، وہ بار بار تبدیل ہوتی رہی. پھر یہ بچے چھٹیاں در چھٹیاں، تعطیلات در تعطیلات کے اندر سے یہ گزرے اور ابھی گزر رہے ہیں. ان کی تعلیم وہ کس بری طریقے سے متاثر ہوئی یہ آپ کے سامنے ہے. اور آگے چل کے میں پھر یہ عرض کروں گا کہ ڈسٹنس لرننگ وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی لیول کے لیے تو موزوں ہو سکتی ہے، بھرپور فائدہ وہ بھی نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ آپ فزیکلی جہاں پہ حاضر ہوتے ہیں وہیں آپ ذہنی طور پہ، مینٹلی آپ بھرپور طریقے سے حاضر ہوتے ہیں. ورنہ تو
دیکھیے نماز انسان گھر پہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے فزیکلی مسجد میں جانا ہے۔ اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے کہ آپ نے فزیکلی اور مینٹلی وہاں پہ حاضر ہونا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے کلاس کے اندر موجود ہونا ہے، کہ وہاں پہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا فزیکل انٹریکشن ہو رہا ہے، آئی کنٹیکٹ ہو رہا ہے، استاد کی نظر، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جی فلاں کسی بڑے عالم کی، کسی بزرگ کی نظر ہے، تو استاد کی نظر وہ نصیب ہی نہیں ہو رہی بچے کو۔ اور پھر آگے چل کے دیکھیے کہ جو ہمارے ملک میں ورچوئل یا ڈسٹنس لرننگ کی جو یونیورسٹیز ہیں، ان کے فارغ التحصیل جو طلباء ہیں، ان کی فیکلٹی، ان کی ذہنی استعداد اور جو ریگولر یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر میں زمین آسمان کا فرق نہ بھی کہوں، لیکن بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو خدارا پالیسیاں سنجیدگی سے مرتب کیجئے اور پھر ان پہ عمل درآمد یقینی بنائیے۔ یہاں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آج شام تک یا آج رات تک یہ نہیں معلوم ہوتا کہ صبح جو ہے وہ اسکول کا جانے کا، آنے کا، بچوں کا وہ وقت کیا ہوگا۔ والدین، اساتذہ، بچے، سبھی کے سبھی ایک مخمصے کا شکار ہیں۔ اور پھر ترقی یافتہ ممالک وہ بچوں کو ان گیجٹ سے دور رکھ رہے ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ ان کے لیے ذہنی مسائل، جسمانی مسائل، اخلاقی مسائل اس کا یہ سبب بن رہے ہیں۔ دیکھیے تعلیم یافتہ والدین تو آن لائن کلاسز کو کچھ مانیٹر کر سکتے ہیں یا انشور کر سکتے ہیں۔ جو والدین زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں یا غیر تعلیم یافتہ ہیں، وہ اپنے بچوں کی یہ آن لائن کلاسز کیسے انشور کریں گے؟ پھر یہ دیکھیے کہ ایک گھر میں اگر 4-5 بچے ہیں تو وہ والدین گیجٹس کا بندوبست وہ کیسے کریں گے؟ اور کیا یہ سارے والدین یہ گیجٹس ان کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ زمینی حقائق کو بھی دیکھیے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے آپ کے ملک میں انٹرنیٹ کی سروس کے کیا حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو خدارا ہمارے بچوں، اس معاشرے کے بچوں، اس ملک کے بچوں، یعنی اس ملک کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے پالیسیاں بنائیے اور ان پہ عمل درآمد کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔